الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. तमाम किस्म की तारीफ़ात किबरियाई, बढ़ाई, लिखाई, शहनशाही, बादशाही सदर कुल आलमीन के लिए है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बाबरकत हम्द व सना के बाद आमीन लातादाद दरूद व सलाम मेरे और आपके दिलों की धड़कन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बरादरान इस्लाम, बुजुर्ग दोस्तों, पर्दा नशीन माँ बहन बेटियों, अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत की तख्लीक तक़वे के लिए की।
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں، تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس عبادت سے ہوگا کیا؟ لعلکم تتقون، تم اس عبادت کی وجہ سے تقوی کی میراث کو حاصل کرو گے۔ عبادات میں ایک عبادت روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کرنے کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ روزے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جائیں، تقوی والے بن۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوتا ہے، اے امیر المؤمنین، ہمیں تقوی کی ڈیفینیشن سمجھائیے۔ تو آپ نے فرمایا الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، یہ تقوی ہے۔ والعمل بالتنزیل، جو اللہ نے دین نازل کیا ہے اس دین پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، جو تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے اس پر صبر اور شکر کرنا، یہ تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کی تیاری، کوش کے دن کی تیاری، قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری۔ یہ چار چیزیں جس بندے کو مل جائیں وہ بندہ تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ان چاروں میں سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف یہ بہت بڑی نعمت ہے جب یہ کسی مومن کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دنیا میں حاصل کرنے والا بندہ دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اسے راحت اور سکون میسر ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، اور تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعزتی لا اجمع على عبدی خوفین وامنین۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں اپنے بندے پر کبھی دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کر سکتا۔ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، جب میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو قیامت کے دن میں اللہ اس کو سکون اور راحت عطا فرماؤں، امن عطا فرماؤں۔ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَذْتُهُ فِي الْآخِرَةِ، اور جب میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرا ہو گیا، بے خوف ہو گیا، تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں خود اس کو ڈراؤں۔ کوئی بندہ گانا پکڑ کے ہمیں ڈرائے نا، تو ایسے ایسے بھی منظر نظر آتے ہیں کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے ہیں۔ پولیس والے آواز لگا دے بندے کو، بندہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ دو چار بندے مارنے کے لیے بندے کے پیچھے دوڑیں، بندے کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اور اندازہ کریں کہ جسے رب العالمین اللہ کا بھاو جبار قیامت کے دن ڈرائے گا تو اللہ کا ڈرانا کیسا ہوگا۔ ذرا اس دن کا تصور کریں گے، اس دن کی ہیبت کتنی ہوگی کہ لوگ مدہوش گر رہے ہوں،
لوگ ایسے لگ رہے ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اس دن کی ہیبت کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو چکی ہوگی، اوثان خطا ہو چکی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اس دن کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکے۔ جہنم کی دھاریں جب وہ سنیں گے تو گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے رب سلم رب سلم، اے میرے رب مجھ کو بچا لے۔ جیسے رب ڈرائے گا اس کی کیا حالت ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف دنیا میں مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس بندے کو امن، سکون اور راحت عطا فرمائے۔ حدیث شفاعت آپ سنتے رہتے ہیں، جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کا ایک ہی جواب ہوگا، ہمارا رب آج جتنا غصے میں ہے آج سے پہلے اتنا غصے میں نہیں تھا۔ ہم رب کے سامنے جانے کی اجازت، ہم رب کے سامنے جانے کی ہمارے اندر ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ سفارش کریں تو آپ سجدہ کریں گے، ڈائریکٹ سفارش نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد، اتنی ثنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوگی، اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ارفع رأسک وسل توطیع، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے۔ تو اس دن کی ہیبت اور اس دن رب کا غصہ اندازہ کریں، جس کو رب ڈرائے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوف الہی جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آخرت کا دن اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈرنے والے بندے کو آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ذکر اللہ ففازت عیناہ من خشیت اللہ حتی اصیب الارض من دموعہ لم يعذب یوم القیامہ۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں جو بندہ رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں اور اس کے یہ آنسو زمین پر گر جاتے ہیں، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ ان آنسوؤں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر 2-4 آنسو آنکھوں سے گرا لیا کریں، یہ مکھی کے سر کے برابر میری اور آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اتنے قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اتنے قیمتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی وہ آگ جسے سمندر کے پانی سے بھی ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا، مومن کی آنکھ سے آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہوتا ہے، وہ جب نکلتا ہے اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر 2-4 آنسو بہا لیا کریں، خالی وقت مل جائے تو رب کو یاد کر کے 2-4 آنسو آنکھوں سے گرا لیا کریں۔ یہ 2-4 آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ جب انسان ندامت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے 2 آنسو بہا لیتا ہے، رب زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اخرجوا من النار من ذکرنی او خافنی فی مقام۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں جہنم میں جاؤ اور جہنم میں دیکھو جس بندے نے دنیا میں مجھے کبھی یاد
گیا ہو اور کسی ایک موقع پر اس نے مجھے یاد کر کے وہ مجھ سے ڈر گیا ہو، اس کو جہنم سے نکالا۔ انسان کو زندگی میں کسی ایک موقع پر تو رب کا ڈر ہونا چاہیے۔ کتنا قیمتی ہے یہ ڈر اور خوف۔ زندگی میں ایک بار رب سے ڈر کر گناہ کو چھوڑنے والا بندہ اگر جہنم میں چلا بھی گیا، رب تعالیٰ خود اعلان کریں گے میرے فرشتوں جاؤ اور جہنم سے اس بندے کو نکال کے لے آؤ۔ ایک دفعہ تو کم از کم رب کے ڈر کی وجہ سے انسان کو گناہ چھوڑنا چاہیے۔ اور قیامت کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ ایسا دن ہوگا جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک رب کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس عرش کے سائے میں 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے وَالرَّجُلُ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، یعنی وہ نوجوان جو جوانی کے دنوں میں ہوتا ہے اور اسے کوئی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہتا ہے قال انی اخاف اللہ، اے عورت مجھے میرے رب کا ڈر ہے، تیری دعوت کو ٹھکرا رہا ہوں۔ کون سی عورت؟ اونچے خاندان کی، مال و دولت والی، حسین و جمیل عورت۔ انسان کو برائی کی دعوت دے اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ ایسے بندے کو عرش بری کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت تو یہ ہو چکی ہے، چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں، آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، خواتین کو تنگ کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کیجیے اور ڈر جائیے رب سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ ہر آتی جاتی راہ والی خاتون کو چھیڑنے کی بجائے اللہ کا ڈر پیدا کر کے مسجد میں آ جائے، اللہ قیامت کے دن آپ کو اس عمل کی وجہ سے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ ایسے لوگوں کے لیے رب نے جنت تیار کی ہے جو لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ جنت ہر اس بندے کے لیے ہے، یہ خوشخبری جنت کی ہر اس بندے کے لیے ہے جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈر جاتا ہے۔ اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اسلام تشریف فرما تھے، آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔ یہ آیت ایک حبشی نوجوان سنتا ہے اور اس کے دل پر یہ اثر کرتی ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، حرکت قلب بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، آپ نے فرمایا اے نوجوان لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ نے فرمایا تیرے لیے رب نے جنت تیار کی ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بشارت صرف اس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ خوشخبری ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اللہ کے عذابات سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نازعات میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور خواہشات نفس کو کچل دیتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات
بندے کا ٹھکانہ جنت بنا دیتے ہیں۔ اور سورہ رحمان پڑھے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں نے اپنے اس بندے کے لیے ایک نہیں بلکہ دو جنتیں تیار کی ہیں۔ دو جنتیں ہیں اس بندے کے لیے کہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس بڑی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ نصیب کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے کچھ عمل ہمیں کرنے ہوں گے۔ پہلی بات جو ہم نے اپنانی ہے وہ عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ نظریہ بن جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر انسان کبھی گناہ نہیں کرتا۔ مجھے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے باہر کوئی بندہ دیکھے گا کہ میں یہ حرکت کروں گا، میں دکان کے گلے پہ بیٹھا ہوں، مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو کبھی بھی چوری نہیں کرتے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اتنا بھی اللہ کا حیا نہیں کیا جتنا لوگوں کا حیا کرتے ہیں۔ کم از کم اتنا حیا تو انسان خود تعالیٰ کی ذات کا کرتا ہے جتنا ہم اپنے باپ کا کرتے ہیں، ہم اپنی ماں کا کرتے ہیں، ہم اپنی بہن کا کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کا کرتے ہیں۔ جتنا ڈر لوگوں کا ہوتا ہے اتنا ہی ڈر اگر اللہ کا پیدا ہو جائے تو ہم کبھی بھی گناہ اور غلطیاں نہیں کرتے۔ بند کمروں میں بیٹھ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیے اللہ دیکھ رہا ہے، اور میری اور آپ کی پوری ویڈیو بن رہی ہے، اور جو قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے چلا دی جائے گی، اور پھر پتا چلے گا کہ میں نے کیا کیا۔ اس وقت کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں۔ آج وقت ہے یہ عقیدہ، یہ سوچ بنا لے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر گناہ کو انسان چھوڑ دیتے ہیں، چاہے جتنا مرضی بڑا عادی کیوں نہ بن چکا ہو۔ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ صحابہ کو سنایا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام کفل تھا، اور اپنے وقت کا عیاش، رب کا باغی اور نافرمان تھا، مالدار تھا، اپنے مال کی وجہ سے اپنی منمانی کرتا۔ اس کے پاس اس کے علاقے کی یہ غریب بیوہ خاتون آتی ہے، خوبصورت تھی لیکن بیوہ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خاوند فوت ہو چکا ہے، میری کچھ مدد کرو، یا بطور قرض مجھے کچھ پیسے دے۔ اس نے کہا پیسے تمہیں مل جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنا آپ مجھے وقف کرو۔ اس نے کہا یہ حرام ہے، میں یہ کام نہیں کروں۔ اس نے کہا پھر پیسے بھی نہیں ملیں، واپس چلے گئے۔ کچھ وقت گزرا، بچوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی، ماں تھی، بچوں کی خاطر وہ اس گناہ پر راضی ہو گئی، اور اس کے پاس آتی ہے اور 80 دینار طے ہوتے ہیں، اور یہ اس کو 80 دینار سونے کے سکے دیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں فلاں وقت میں تم میرے پاس آنا۔ یہ خاتون اسے یہ بات کہتی ہے کہ جب میں تیرے پاس ہوں تو ہر دروازے کو بند کرے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تیری شرط کے مطابق میں ہر دروازے کو بند کر دوں۔ وقت مقررہ پر وہ عورت آتی ہے، اور عورت کام رہی ہوتی ہے، یہ اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اسے کہتا ہے تو کیوں کام رہی؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، آج تیرے پاس آئی ہوں، ڈر رہی ہوں رب کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں۔ اس نے کہا تو
والا نہیں ہے۔ اس نے کہا تیری میری شرط تھی کہ تو ہر دروازے کو بند کرے گا۔ جامع حدیث میں امام سیوطی علیہ الرحمہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور اس میں یہ اضافہ بھی نقل کرتے ہیں، وہ عورت یہ کلمات کہتی ہے بقیہ باب بیننا و بین ربنا، اے اللہ کے بندے تیرے میرے اور رب کے درمیان ابھی ایک دروازہ کھلا ہے، اس دروازے کو بند کرو۔ اس نے کہا رب کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ فرمایا اتق اللہ، رب سے ڈر جا، یہ حرام ہے، باز آ جا۔ اس عورت کا یہ کلمہ اس بندے پر اتنا اثر کرتا ہے کہ وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور رونا شروع ہو جاتا ہے۔ روتا روتا سسکیاں بچ جاتی ہیں اور وہ عورت سے کہتا ہے چلی جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں نے وہ 80 دینار تجھے معاف کیے، وہ بھی تجھے واپس نہیں کرنے، اور گواہ رہنا میں نے اپنے رب سے توبہ کر لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، اس توبہ کا اتنا اثر اس پہ ہوتا ہے کہ روح جسم سے نکل جاتی ہے، اور اللہ نے اس کے گھر کے دروازے پر پائے فرشتوں سے یہ لکھوا دیا ان اللہ قد غفر الکبر، بے شک اللہ نے اس کبر کو معاف کر دیا۔ لوگ حیران ہیں اس بدبخت کی معافی کیسے ہو سکتی؟ آئے لوگوں نے مٹا دیا، پھر غیب سے آواز آئی اور لوگوں تم یہ مٹا رہے ہو، لیکن رب یہ کہہ رہا ہے اللہ نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ پھر وہ عورت آئی اور نے کہا میں گواہ ہوں اس چیز کی، اس نے رب سے توبہ کی۔ اللہ کا ڈر اور خوف کب آتا ہے؟ جب انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، رب کے دیکھنے کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کا حیا نہیں ہے، لوگوں کا حیا ہے، ماں کا حیا ہے، بھائی کا حیا ہے، دوست کا حیا ہے، محلے داروں کا حیا ہے، یا رب کا حیا نہیں؟ رب سے شرم نہیں آتی؟ رب کے سامنے جاؤں گا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ اللہ کا ڈر اور خوف کیسے ملے گا؟ جب یہ عقیدہ یہ سوچ بن جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کبھی بھی ہم گناہ نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ یہ سوچ ہمیں عطا فرمائے۔ دوسری چیز ہے موت۔ موت کا ڈر جس بندے کو ہوتا ہے وہ بندہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ مرنا ہم میں سے ہر ایک نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، بچے بوڑھے جوان، ہر طرح کے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے کندھوں پہ سوار ہو کر قبرستان پہنچے ہیں۔ تو ہم نے بھی جانا ہے۔ ہر خطبہ جمعہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، موت آئے تو تم حقیقی معنی میں مسلمان بنے ہوئے ہو، یہ نہ کہ رب کے باغیوں نہ کرنا۔ موت کا آنا پر حق ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی یہ پتہ نہیں۔ وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اللہ فرماتا ہے ان عجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وہ میرا مقرر کیا ہوا وقت آتا ہے تو پھر کسی کو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی، ایک لمحہ بھی، ایک منٹ یا ایک سیکنڈ بھی فرشتے معاف نہیں کرتے، مہلت نہیں دیتے۔ تو موت سے مفر کسی کو نہیں۔ تو ڈر اور خوف موت کا جب ہوگا کہ مجھے اس کے بعد موت آ سکتی ہے تو انسان کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کرتا۔ تو پھر کوشش ہونی چاہیے کہ ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے بعد ہم رب کو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ موت آئے تو شراب کا گلاس میرے اور آپ کے ہاتھ میں،
یہ نہ ہو کہ موت اس حالت میں آئے کہ انسان چوری کر رہا ہو، زنا کر رہا ہو، ڈاکہ ڈال رہا ہو، ہیرا پھیری کر رہا ہو، بے ایمانی کر رہا ہو، ایسی حالت میں موت نہ آئے۔ کیونکہ جس حالت میں موت آئے گی رسول کریم فرماتے ہیں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کیا جواب دیں گے رب کے سامنے اگر اس حالت میں موت آئے؟ اور کچھ حالات تو ایسے ہیں جو حبیب نے فرمایا کہ اگر ان حالت میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ لا یدنی حین یدنی وہو مؤمن، جب زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، جب چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر بغیر ایمان کے موت آئی تو کیا موت ہے؟ موت آئی کہ دنیا عاش عاش کر دے، رب کے سامنے جائیں تو عزت و احترام کے ساتھ جائیں۔ موت آئے تو قرآن پڑھتے ہوئے آئے، موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ ایسی موت رب سے مانگیں، خاتمہ بالخیر کی رب سے دعا کیا کریں۔ تو موت کا ڈر اور خوف جب انسان کے دل میں آتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف انسان کو ملتا ہے اور وہ ہے علم۔ شریعت کا جتنا علم ہوگا اتنا زیادہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ موت کا، قبر کا، محشر کا، جہنم کا، جنت کا، اللہ کے ڈر اور خوف کا، اللہ کی رحمت کا جتنا انسان کو علم ہوگا اتنا انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رب سے ڈرتے ہیں، ہر لغزش، ہر کمی، ہر کوتاہی کو رب نے معاف کیے۔ اس کے باوجود آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے تو سینے سے اس طرح رونے کی آوازیں آتی جیسے ہڈیاں پہ ابلنے کی آوازیں آتی۔ یہ ڈر اور خوف کس لیے تھا؟ فرمایا انما انا اخشاکم باللہ واتقاکم باللہ واعلمکم باللہ، کیونکہ میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوں اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں ڈر اور خوف آتا ہے، اللہ کا رعب اور دبدبا اسے محسوس ہوتا ہے اور اس کا اثر اس کے دل، دماغ اور اس کے وجود میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، نبی اسلام مسجد سے باہر نکلے، صحابہ کو دیکھا کہ وہ ہنس رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہنسنا منع ہے، آپ ہنس سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں۔ نبی اسلام کی زندگی میں گنے چنے مواقع ہیں جہاں نبی اسلام کھلکھلا کے ہنسے ہیں، کھلکھلا کے ہنسے ہیں کہ اتنا نبی اسلام ہنسے کہ آپ کی داڑھی نظر آئی۔ ہم تو ہر بات پہ کہہ کے مار کرتے ہیں۔ گنے چنے مواقع ہیں کہ جن پر نبی اسلام ہنسے ہیں، نہیں تو نبی اسلام ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے ہیں، صرف تبسم فرمایا۔ نبی اسلام نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ کہہ کے مار کا ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو تعلمون ما علم لذهبتم قليلا ولبقيتم كثيرا، اگر تمہیں علم ہو جائے جو مجھے، جو میں جانتا ہوں، اگر وہ تم جان لو تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں گی، تم روتے ہی چلے جاؤ، روتے ہی چلے جاؤ۔ وما تلذذتم من النساء على الفرشات، پھر تم بیویوں کے پاس نہیں جاؤ، اپنی بیویوں کو بستروں میں چھوڑ دو گے۔ وخرجتم الى السعداء، اور جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے۔ وتجرؤون الى الله، اور پھر تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے۔ یہ حالت ہو جائے گی اگر تم جان لو کہ
یہ بات ارشاد فرمائی لو یعلم المرء ما یأتیہ من بعد الموت ما اکل اکلۃ ولا شرب شربۃ، اگر انسان جان لے کہ مرنے کے بعد اسے کن حالات کا سامنا ہے تو پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہ جائے اور کھانے کا ایک لقمہ حلق سے نیچے جائے۔ تو جب انسان کو علم ہوگا تو انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف حاصل کرے گا۔ پہلی بات تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ نظریہ پختہ ہو جانا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز تھی جس سے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے وہ ہے موت، کہ کسی بھی وقت مجھے آ سکتی ہے۔ تیسری چیز ہے علم، جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا۔ چوتھی چیز ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ مجھے کہتے ہیں نا خربوزے کو خربوزہ ویک کے رنگ پڑتا ہے، کہ جیسا دیس ہوگا ویسا دیس ہوگا، جیسے لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھے گا ویسی شکل و صورت، ویسی عادات، ویسی خوبیاں اس کے اندر پیدا ہوگی۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ انہی جیسا بن جاتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ برا بن جاتا ہے۔ ایک محدث ہے جن کا نام قاضی فضیل بن عیاض ہے، یہ اپنے وقت کے نامور ڈاکو تھے، اپنے وقت کے نامور ڈاکو تھے۔ نام ان کا سنتے ان کے علاقے سے کوئی قافلہ نہیں گزرتا تھا، یہ فضائل کا علاقہ ہے۔ ایک دن چوری کرنے کے لیے کسی گھر میں داخل ہوئے، دیوار پھلانگے اندر گئے اور اندر ایک خاتون یا ایک مرد کوئی بھی تھا گھر کے اندر، وہ نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ ہمارے گھروں میں تو یہ منظر نظر نہیں آتا، لیکن یہ قرون اولیٰ کی باتیں ہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوا چوری کی نیت سے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر کیا ہوا؟ اس نے یہ آیت پڑھی أَلَمْ يَعْنِ الَّذِينَ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ وہ وقت کب آئے گا جب ایمان والے اللہ سے ڈر جائیں گے۔ یہ آیت وہ پڑھتا چلا گیا اور یہ وہیں بیٹھ کے سنتا چلا گیا۔ فجر کی اذانیں ہوئی اور یہ کہتا ہے الآن یا رب، اے میرے رب کا وقت پہنچ چکا ہے کہ فضیل تیرے باغیوں سے نکل کے تیرا حقیقی بندہ بن جائے۔ پھر وہاں سے ہجرت کی، مکہ آ گئی اور پھر قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا اور اپنے وقت کے نامور محدثین میں شامل ہوئے۔ امام بخاری جیسے ان کے شاگرد تھے، امام عبداللہ ابن مبارک جیسے ان کے شاگرد تھے، بڑے بڑے محدث فقہاء ان کے شاگرد بنے، اور وہ شرف اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اس وجہ سے ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا، ایک آیت نے زندگی بدل کر آئی۔ قرآن بھی اسی وقت اثر کرتا ہے جب انسان کے دل میں کوئی تھوڑا بہت اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ یاسین میں پہلا رکوع ہے انما تنذر الذین، آپ صرف انہیں ڈرا سکتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ قرآن بھی انہی پہ اثر کرتا ہے جن کے دلوں میں ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں ڈر اور خوف نہیں ہوتا انہیں پورا قرآن بھی سنا دو ان پہ اثر نہیں ہوگا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، کوئی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اور یہاں ایک آیت اللہ والے سے سنی اور زندگی کی کایا پلٹ۔ تو ایمان کو تازہ رکھا کریں، نیک لوگوں کے پاس، دیندار لوگوں کے پاس، علم والے لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس جائیں، ان سے ملاقات کریں اور ان سے نصیحتیں حاصل کریں، جو نصیحتیں کریں ان پر عمل کریں۔ چار چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، موت کا ڈر،
علم کا ہونا اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ چار چیزیں بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کرتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، پھر انسان گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈر رہتا ہے۔ ہم تو تھوڑی بہت نیکی کر لیتے نا تو تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، میں بڑا نیک ہوں، بڑا حاجی ہوں، بڑا نمازی ہوں، وہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ فطور ہے ہمارے دماغوں میں۔ وہ عبادت نہیں ہے جو عاجزی نہیں سکھاتی، جو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں کرتی، وہ سمجھے عبادت نہیں ہے۔ روزہ رکھا اللہ نے، اس پر ہم نے روزہ فرض کیا کہ تم متقی بنو، اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم تقوی اختیار نہیں کرتے تو سمجھ لیں روزہ فضول ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود انہیں ملتا کچھ نہیں سوائے بھوک، سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ تو روزہ یا کوئی بھی عبادت جب تک آپ میں تبدیلی نہیں لا رہی تو سمجھ لیں کہ وہ قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ ہر عبادت کا مقصد تقویٰ ہے، جب آپ تقویٰ حاصل نہیں کر رہے تو سمجھیے کہ میری عبادت کے اندر نقص ہے۔ تو جب انسان تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت جب سیدہ عائشہ نے سنی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا یہ لوگ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول ڈرتے کیوں ہیں؟ فرمایا ڈرتے اس وجہ سے ہیں یخافون ان یغضب اللہ علیہم، ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ عبادت تو ابلیس نے بھی بڑی کی، ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے دھکار کر دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا جہنم کا ایندھن بنا۔ تو غرور نہیں اپنی عبادت پر، تکبر نہیں اپنی عبادت پر۔ جب عاجزی آتی ہے، عبادت عاجزی سکھاتی ہے، اور عاجزی آئے گی تو سمجھ لیں کہ تقوی کی دولت سے مالا مال۔ اللہ کے بندوں کو دیکھیں کس قدر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک پرندے کو دیکھتے ہیں، وہ یہاں سے اڑتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے اڑتا ہے تو وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ پرندے کو مخاطب ہوئے تو کہا یا طیر کیف انعمت تأکل وتشرب لا علیک حساب ولا علیک عذاب، اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، چہچہا رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، تجھ پہ نہ کوئی حساب ہے اور نہ تجھے کوئی عذاب ہے۔ یا لیتنی مثلک، کاش کہ ابو بکر ایک پرندہ ہوتا، دنیا میں سے کھا لیا جاتا اور قیامت کے دن اس کا حساب نہ ہوتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ عزت و احترام والی ہستی جو اللہ کے ہاں ہے، وہ ہستی یہ بات کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں، زمین سے ایک تنکا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا لیتنی قبیلۃ، کاش کہ عمر یہ تنکا ہوتا، لوگوں کے پاؤں کے نیچے رون دیا جاتا اور قیامت کے دن اس کا حساب نہ ہوتا۔ یہ تو پھر انسان ہے۔ اللہ کی ایک ایسے مخلوق ہے جس نے کبھی گناہ کیے نہیں، جن کی تعریف اللہ خود کرتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم، میرے یہ فرشتے ایسے ہیں کہ جنہوں نے میری کبھی نافرمانی نہیں، جو حکم رب ان کو دیتا ہے یہ صرف اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں نا، ہم تو نیکیاں بھی کرتے ہیں، ملے جلے کام ہیں ہمارے، لیکن وہ تو صرف نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں۔ جس کام پہ رب نے انہیں لگا دیا وہ جب سے پیدا ہوا ہے قیامت تک اسی کام کے اوپر لگا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
معراج کی رات میں نے جہنم کو دیکھا، اسرافیل فرشتے کو دیکھا، جہنم کے دروگا مالک فرشتے کو دیکھا، خازن فرشتے کو دیکھا۔ اے جبریل، میں نے جب ان فرشتوں کو دیکھا، انہوں نے مجھے ویلکم تو کہا، مجھ سے سلام دعا تو کی، لیکن جیسے دوسرے فرشتوں نے مجھے خوش ہو کے ملے، یہ فرشتے مجھے خوش ہو کے نہیں ملے، ان کی چہروں میں مسکراہٹ نہیں تھی۔ اے جبریل، کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے رسول، منذ خلق جہنم، جب سے رب نے جہنم کو پیدا کیا ہے، تب سے ان فرشتوں کی مسکراہٹیں ختم ہو گئی، ان کے چہروں پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ میں تو آپ سارا دن رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، رب کی بغاوتیں کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب جنتی ہیں، ایک جہنمی ہے، مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں ایک جہنم میں جانے والا میں تو نہیں۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف یہ جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، اس بندے کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوف سے مالا مال فرمائے، اور جو رمضان کے روزوں کا مقصد ہے تقوی کا حصول، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم